بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المؤمنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد عہد خلیفہ راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں، اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف ممالک اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ سے ہی روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلیفہ راشدین کے عینی شاہد بھی تھیں، اور مزید برآں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت امیہ کے ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائے۔ سن 678 میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ آپ کے مناقب فضائل کثیر ہیں، جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان جلالت مسلم خواتین پر نمایاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی خلافت کے اواخر سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے اواخر سال ہیں۔ سن 58 ہجری بمطابق 678 میں جب آپ کی عمر 67 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 میں علیل ہو گئی، اور چند روز تک علیل رہی۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگیں، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب السان رہتی اور پوری طرح سے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک ٹھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ اسی بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا۔ کہنے لگے، ام المؤمنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھیں۔ یہ تمام تمنائیں آپ قصر نفسی سے فرما رہی تھیں، حالانکہ آپ ازل سے ام المؤمنین کے خطاب سے سرفراز ہوئی ہیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ وقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نئی باتیں اختیار کر لی تھیں، لہٰذا مجھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا، یہ آپ نے قصر نفسی میں فرمایا تھا۔ ذکوان جو آپ کے غلام تھے کہتے ہیں کہ جب آپ علیل ہوئیں تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ آپ کے سہانے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سدھارنے والی تھیں۔ بولی، ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا، ام المؤمنین ابن عباس آپ کے ایک نیک صالح فرزند ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی، اچھا تو اگر تم چاہتے ہو انہیں بولو۔ آخر میں نے انہیں بلایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے، اور بولے، بشارت ہوئی۔ بولی، کس چیز کی؟ کہنے لگے، اس کی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے، بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی لاڈلی بیوی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے، اور دیکھیے ابوا کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے۔ لوگوں کے پاس پانی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت ساتوں آسمان کے اوپر سے اتاری، جس سے روح المین لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی آیتیں صبح و شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، ابن عباس کی تعریفیں چھوڑو، اس کی قسم جس ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بولی بصری ہوئی جاتی۔ تابع ابن ابی عتیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے جب وہ علیل تھیں، بولے ام المؤمنین کیسی طبیعت ہے؟ میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمانے لگیں اللہ کی قسم یہ موت۔ عبید بن امیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا۔ اپنے غلام ذکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منگل 17 رمضان 58 ہجری بے مطابق 13 جولائی 678 کی شب کو اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض عورتوں کا اصدام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تکفین شب میں ہی عمل میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں میں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حکیم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ وہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ بوقت تدفین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اطہر کے چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ارواح بن زبیر، عبداللہ بن محمد عبد الرحمن بن ابو بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ ام المؤمنین ام سلمہ بن ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی آہ وفغاں سن کر بولیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ امام ابو داؤد طیالسی نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ہندو بنت ابی امیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر ملی تو معلوم ہوئی تو وہ بولی، اللہ ان پر رحمت بھیجیے کہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ عبید بن امیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا، لوگوں
نے ام المؤمنین کا کیا غم کیا؟ بولے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ ماں تھی۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔